خدا کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ قصہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو ابوبکر کے نام سے مشہور ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ ہیں۔ ان کا پورا نام عبداللہ بن ابو قحافہ عثمان بن عامر القرشی التیمی ہے۔ ان کا سلسلہ نسب مرہ بن کعب میں اب صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 نسلیں پہلے سے ملتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں سنہ 573 عیسوی عیسائی دور میں پیدا ہوئے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 2 سال اور چند ماہ بعد ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنے اچھے والدین کے اندر پرورش پائے تھے، اس طرح انہوں نے کافی عزت نفس اور اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ ان کے والد عثمان ابو قحافہ نے فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیا۔ ان کی والدہ سلم بنت صخر، جسے الخیر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، نے جلد ہی اسلام قبول کیا اور مدینہ ہجرت کر گئیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کہانی، اسلام کے پہلے خلیفہ، خلافت کی مکمل تفصیل۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو کہ نبی کریم کے سب سے قریبی ساتھی تھے، اسلام کے پہلے خلیفہ اور مسلم الفامہ کی تاریخ میں ایک عظیم شخصیت ہے۔ اب کی خلافت اسلامی تاریخ کے ایک نازک دور میں ہوئی، جب نبی کریم کے وصال کے بعد مسلمانوں کو سب سے بڑے چیلنجوں کا سامنا تھا۔ ابتدائی زندگی اور اسلام قبول کرنے کا واقعہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مکہ میں قریش کے ایک معزز خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ اپنی دیانتداری، نرمی اور عقل و فراست کی وجہ سے جانے جاتے تھے اور اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک کامیاب تاجر تھے۔ آپ اسلام قبول کرنے والے پہلے بالغ مرد تھے اور نبی کریم کے پیغام کو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے قبول کیا۔ آپ کے پختہ ایمان اور نبی کریم کی غیر متزلزل حمایت کی وجہ سے آپ کو صدیق سچا کا لقب ملا۔ اپنے نبی کریم کے ساتھ ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا، یہاں تک کہ ہجرت کے دوران بھی آپ نبی کریم کے ہمراہ تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا خلیفہ منتخب ہونا۔ نبی کریم کے وصال کے بعد 632 عیسوی میں مسلمانوں کو ایک اہم سوال کا سامنا تھا: نبی کریم کی غیر موجودگی میں الفامہ کی قیادت کون کرے گا؟ چونکہ نبی کریم نے کسی خاص جانشین کا اعلان نہیں کیا تھا، صحابہ کرام نے مدینہ میں خلیفہ کے انتخاب کے لیے مشورہ کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، جو نبی کریم کے سب سے قریبی ساتھی اور اسلامی جماعت کے ایک اہم رکن تھے، کو مسلمانوں کا پہلا خلیفہ منتخب کیا گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتخاب ایک فطری فیصلہ تھا، کیونکہ اب کی پرہیزگاری، حکمت اور تجربہ سب کے سامنے تھے۔ اپنے نبی کریم کی غیر موجودگی میں نمازوں کی امامت کی تھی اور مسلمانوں میں بے حد عزت رکھتے تھے۔ تاہم اب کا انتخاب ایک مشکل وقت میں ہوا، جب کئی قبائل اور گروہ مدینہ کی مرکزی حکومت کے خلاف بغاوت کر رہے تھے۔ جنگ، ارتداد، وارز۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا سب سے بڑا چیلنج جنگ ارتداد تھا۔ نبی کریم کے وصال کے بعد کئی عرب قبائل نے زکو دینے سے انکار کر دیا اور اسلام سے منحرف ہو گئے۔ کچھ قبائل نے جھوٹے نبیوں کی پیروی بھی شروع کر دی، جیسے مسیلمہ کذاب۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان بغاوتوں کا فیصلہ کن جواب دیا۔ اپنے مسلمانوں کی فوج کو متحرک کیا اور مرتدین کے خلاف جنگ کی، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کی وحدت اور مدینہ کی اسلامی حکومت کا تسلط قائم رہا۔ اس وقت اب کی قیادت نے اسلام کی بقا کو محفوظ کیا اور عرب دنیا میں اسلام کی طاقت کو مستحکم کیا۔ قرآن کی جمع و تدوین۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک اور اہم واقعہ قرآن پاک کی جمع و تدوین کا عمل تھا۔ جنگ یمامہ میں بہت سے حفاظ شہید ہوئے، جس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو قرآن کے جمع کرنے کا مشورہ دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس مشورے کو قبول کیا اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو قرآن کے مختلف حصوں کو جمع کرنے کی ذمہ داری سونپی۔ اس عمل سے قرآن مجید کو تحریری شکل میں محفوظ کیا گیا، جو آج تک مسلمانوں کے لیے محفوظ ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت اور قیادت۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت انصاف، سادگی اور اسلامی اصولوں کی پیروی کی مثال تھی۔ اپنے خلافت کے اعلیٰ منصب پر فائز ہونے کے باوجود ایک سادہ اور معمولی زندگی گزاری۔
آپ کا دور خلافت عدل مساوات اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود پر مبنی تھا۔ اپنے اسلامی سلطنت کی توسیع کے لیے اہم اقدامات کیے اور عراق و شام میں فوجی مہمات کا آغاز کیا، جس کی بدولت اسلام کی فتوحات کا سلسلہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جاری رہا۔ وفات اور وراثت۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے صرف 2 سال خلافت کی، لیکن آپ کی قیادت اسلامی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئی۔ اپنی وفات سے قبل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین مقرر کیا، جس سے مسلمانوں کی قیادت میں تسلسل اور استحکام برقرار رہا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قیادت نے اسلام کی وحدت کو محفوظ کیا اور آپ کی فیصلہ کن کارروائیوں نے اسلامی ریاست کو مستحکم کیا۔ آپ کو ہمیشہ ایک عظیم لیڈر، بے مثال صدیق اور نبی کریم کے وفادار ساتھی کے طور پر یاد کیا جائے گا۔ آپ کی خلافت اسلامی تاریخ کے ایک اہم دور کی عکاسی کرتی ہے، اور آپ کا اثر و رسوخ آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں زندہ ہے۔